اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ بدھ والے دن روزنامہ نوائے وقت میں میرا کالم شائع ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھ کر آپ کو سنا دوں۔ یہ میں نے لکھا ہے، میرا کالم شائع ہوتا ہے حساس کے نام سے، اور ایڈیٹوریل پیج 1 پہ، اور یہ اس کا آج کا ٹائٹل، یہ جو پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے ہے، پاکستان مصیبت میں، یہ ٹائٹل ہے۔ نیچے الفاظ سنیے کہ سیلاب دریاؤں میں بھی برپا ہو سکتے ہیں۔ پانی کا بہاؤ جب دریا کی گنجائش سے بڑھ جائے اور کناروں سے بہہ نکلے تو نشیبی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ سیلاب کچھ نہیں دیکھتا، آبادیاں، زرعی فصلوں اور مواصلاتی نظام کو درم برہم کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سیلاب کا سب سے زیادہ نقصان ان آبادیوں کو پہنچتا ہے جو اس کی زد میں آتے ہیں۔ فصلیں تباہ ہونے سے اجناس کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، یوں مہنگائی کا ایک سیلاب آ جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں بلوچستان، سندھ، KP کے جنوبی پنجاب میں ہونے والی شدید بارشوں نے سیلاب کی جو سنگین صورتحال پیدا کی، اس نے پورے ملک کے نظام ہی کو معطل کر دیا۔ زمینی راستے تباہ ہو گئے، مواصلاتی نظام تباہ ہونے سے بین الاقوامی رابطے بھی منقطع رہے۔ کئی شہروں میں ٹرینوں کی آمد و رفت بند رہی، جبکہ موسمی تغیرات و اثرات فضائی سفر بھی ناممکن ہو گیا۔ دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں سے آنے جانے والی پروازیں اپنی اڑان سے محروم رہیں۔ بیرون ملک میں شدید بارشوں نے کئی دہائیوں میں ہونے والی شدید بارشوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ کراچی، جو بارشوں کا شہر ہی نہیں لگتا، وہاں بھی لگاتار کئی روز سے بارشیں ہو رہی ہیں اور آگے بھی خطرات موجود ہیں، جس سے شہر کا نظام زندگی ہی مفلوج ہو چکا ہے اور مزید خدشات باقی ہیں۔ سکھر میں ہونے والی بارشوں نے بڑی تباہی مچائی۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے جنوبی حصے میں بھی بارشوں نے تباہی مچائے رکھی۔ جنوبی پنجاب کا ضلع راجن پور بارشوں سے بے حد متاثر ہوا، وہاں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، جبکہ دیہات کے دیہات اجڑ گئے، کافی نقصان بھی ہوا، مال مویشی بھی زد میں آئے، دوسرے اضلاع کو ملانے والی سڑکوں کے پانی میں بہہ کر وجود کھو گئیں۔ بارشوں سے پیدا ہونے والی سیلاب اور اس کے توسط سے ہونے والی تباہ کاریوں کا سلسلہ بلوچستان سے شروع ہوا، پھر اس نے کئی بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ راستے منقود ہونے کے باعث اجناس اور دیگر ضروریاتی زندگی کی اشیاء کی ترسیل کے باعث بلوچستان شہروں کو ضروریات زندگی کی اشیاء کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تھوڑی سی ٹائپنگ مسٹیک ہے، شہروں کا نہیں، شہریوں کو ضروریات زندگی کی اشیاء کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے مہنگائی کا طوفان آیا، لوگوں کی اشیاء تک رسائی ناممکن ہو گئی۔ ابھی بلوچستان میں تباہ کاریاں جاری تھیں کہ KP کو شدید بارشوں اور ان بارشوں کے نتیجے میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جس نے پورے صوبے کے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ کلام میں بڑی تباہی آئی، دریائے سوات کے کنارے کئی ہوٹل دریا برد ہو گئے، بلکہ 20 عمارتیں اور رہائشی مکانات بھی دریا میں اٹھنے والے سیلاب کی زد میں آئے اور خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے۔
پہاڑی راستوں پر سفر کرنے والے ٹرک، بسیں اور مختلف نوعیت کے وہیکلز بھی لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث ہزاروں فٹ نیچے کھائیوں کی نظر ہو گئیں۔ کالام میں دریائے سوات کے کنارے ایک 4 سٹار ہوٹل ہنی مون بھی دیکھتے ہی دیکھتے منہدم ہو گیا۔ لوگوں نے اپنی ٹی وی سکرین اور فیس بک پر ایسے دلدوز مناظر دیکھے جس سے دل دہل گیا، آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ پنجاب کے ضلع راجن پور میں سیلاب کا افرید کئی افراد کو بہا کر لے گیا۔ سیلاب کی تند و تیز لہروں میں بہہ جانے والوں میں بہت سے بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاری میں اب تک کروڑوں روپے کی املاک تباہ ہو چکی ہیں۔ بہت سے مقامات پر کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ زمینی اور مواصلاتی سٹرکچر تباہ ہونے سے دیگر شہروں سے اب تک تمام رابطے منقطع ہیں۔ سڑکوں کا نظام متاثر ہونے سے ٹریفک کا نظام بھی سخت متاثر ہوا ہے۔ کئی شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ بالکل بند ہے۔ کارگو کا سلسلہ ابھی تک رکا ہوا ہے، اس سے اجناس اور دیگر ضروریات کی نقل و حرکت بھی پوری طرح معطل ہے اور اس میں پڑی ہوئی اجناس بھی خراب ہو رہی ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے ملک کو شدید ترین بارشوں کے نتیجے میں سیلاب اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث بدترین حالات کا سامنا ہے۔ صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے لوگوں کی بحالی کے لیے اگر بہت کچھ کیا، لیکن اربوں روپے کے فنڈز گھروں اور لوگوں کی بحالی کے لیے مختص کر دیے، لیکن نقصان اتنا زیادہ ہے کہ تلافی ناممکن ہے۔ اب بیرون ممالک، امارات، ترکی اور دیگر ممالک سے بھی خوردونوش ادویات آنا شروع ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے گزشتہ ہفتے غیر ملکی سفیروں سے ملاقات کی۔ ملاقات کا مقصد دنیا بھر سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے فنڈز کی اپیل کرنا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے ضرورت مندوں کی امداد کے لیے ریلیف فنڈز قائم کر دیے ہیں۔ مخیر حضرات سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فنڈز اس سیلاب میں جمع کروائیں۔ اس کے بارے میں تو میں 2 ویلاگ بھی بنا چکا ہوں۔ یہ ریلیف فنڈ جمع کروائیں تاکہ متاثرین کی مدد کی جا سکے۔ نقصان اتنا زیادہ ہے کہ حکومت کے لیے تنہا ان حالات سے نمٹنا ممکن نہیں۔ اموات بھی کافی ہو چکی ہے۔ میں یہ کالم چونکہ اتوار والے دن لکھتا ہوں، اس وقت تعداد 1037 تھی، تو کالم میں 1000 تعداد لکھی ہے، جبکہ اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ 1500 کے قریب ہو چکی ہیں۔ بلوچستان، کے پی کے، پنجاب کے کچھ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے یا ایمرجنسی کا نفاذ ہے۔ بلوچستان اور خیبر خان کے مخصوص سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کے کاموں کے لیے فوج بھی طلب کر لی گئی ہے، بلکہ حسب معمول طلب کر لی ہے۔ جب بھی ملک میں مشکل وقت آتا ہے تو فوج مدد کے لیے آ پہنچتی ہے۔ سڑکیں متاثر ہونے سے امدادی سامان کو منزل مقصود تک پہنچانے میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ جو لوگ سیلاب میں بہہ گئے ہیں، اکثر کو اب تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ لوگوں کا تمام مال و اسباب سیلاب کی نظر ہو چکا ہے۔ مواصلاتی نظام متاثر ہونے سے رابطوں کا شدید فقدان ہے۔ جو لوگ یہاں سے، پنجاب سے، کے پی کے سے، یہیں دور دراز علاقے اپنے عزیز و اقارب کی خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ ناممکن ہو چکا ہے۔ لوگ غمزدہ ہیں کہ ہمارے پیارے کس حال میں ہیں۔ کوئی مزدوری کرنے گیا ہوا ہے، کوئی مزدوری کرنے لاہور آیا ہوا ہے تو اس کے گھر بار والے
وہ کن حالات میں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جن میڈیا ٹیموں نے سیلاب سے متاثرہ زدہ علاقوں کا دورہ کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ نقصان کہیں زیادہ ہے، جس کی تلافی شاید فوری ممکن نہ ہو۔ بحیثیت قوم ہم سب کو مشکل کی اس دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ شامل ہوگا۔ یہ ایک المیہ ہے جو رونما ہوا، جس نے بربادی کی کئی داستانیں اپنے پیچھے چھوڑی ہیں۔ یہ اجڑی وادیاں، ویران گاؤں مدد کے منتظر ہیں۔ ہم سب کو آگے بڑھ کر ان کی مدد کا قومی فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ میں متعدد بار آپ سے لوگوں سے درخواست کر چکا ہوں۔ ایک صاحب نے تو مجھ سے میرا اکاؤنٹ نمبر تک پوچھا کہ اکاؤنٹ نمبر بتائیں، ہم آپ کو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے 10 بدس ویڈیو کال کی اور ان سے کہا کہ میں اس اہل نہیں ہوں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کچھ ادارے ہیں جو قابل بھروسہ ہیں، آپ ان کو دیں یا ڈائریکٹ ان تک کسی طریقے سے امداد پہنچائیں۔ آپ جو ہے زرعی اجناس، اس میں آٹا، چینی، دالیں، مرچ، مسالے، گھی، خشک دودھ یا ڈبہ پیک، یہ جو ہے وہ ڈائریکٹ بھجوا دیں۔ میں اس قابل نہیں ہوں، میرے میں صلاحیت نہیں ہے۔ میں کہاں میں اتنی صحت بھی میری اچھی نہیں ہے کہ میں یہاں سے سامان اٹھاؤں تو وہاں پہنچاؤں، اور جو رقم آئے تو میں کس کو دوں؟ تو حکومت نے فنڈز قائم کیے ہیں، اب وہاں پر جمع کروا دیجیے۔ یہ اجڑی وادیاں اور ویران گاؤں مدد کے منتظر ہے۔ ہم سب کو آگے بڑھ کر ان کی مدد کا قومی فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ تباہی اس قدر زیادہ ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ زخم خوردہ افراد کو حوصلے اور مدد کی ضرورت ہے۔ امید ہے، پاکستانی قوم سے امید ہے کہ ہم اپنے فرض سے غافل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو حفظ و ایمان میں رکھے اور جو نقصان ہمارا ہو گیا ہے اس کا ازالہ فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ یہ میرا آج کا کالم ہے جو ہر بدھ کو روزنامہ نوائے وقت پہ شائع ہوتا ہے۔ پڑھا کریں اور ٹاپک بھی دیا کریں۔ میں تو آپ کو فری ہینڈ دیتا ہوں کہ آپ جو میں یوٹیوب پہ ویڈیو بناتا ہوں اس کے لیے بارے میں بھی ٹاپک دیا کریں، کوئی کالم لکھنا ہے اس کے بارے میں بتایا کریں، ورنہ میرے پاس کہنے یا لکھنے کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرا جو نمبر ہے آپ لوگوں کے لیے وہ 0331404939۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔